وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز محتشم حاضرین، مقتدر علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کم کریں آواز، زیادہ نہیں، تھوڑی سی آواز، بالکل سادہ سا کر دیں۔ میں تھوڑا سونچا بول لوں گا، خود بول لوں گا۔ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ بھائی جان، آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید اس کی داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری باتیں تھوڑی سی الجھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نبھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ جب گھر میں داخل ہوئے تو یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو، جس طرح ہمارے رویے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ بھائی جان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، جو مقدم تھے، انتہائی معذرت سے جملہ عرض کروں گا،
ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یار یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمایا یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتے ہیں ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ اچھا بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا یہ جملہ سن کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا دیتی، یہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن ان کی خدمت زندگی میں کرو نا۔ زندگی میں ہمیں موقع نہ ملا تو مرنے کے بعد ہم دیکھتے باقاعدہ تاکید کی جاتی ہے کہ منڈی سے مہنگا پھل میری ماں کے میرے باپ کے ختم میں رکھنا ہے، آدھی مسجد بھر دیتے۔ ہم تھوڑا سا دماغ پہ زور دے تو 1-2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی بڑھاپا ہے، نکاہت ہے، انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو شاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے، آج آدھی مسجد بھر دی، زندگی میں کھلاؤ نا۔ اور ہم جب قبرستان جاتے ہیں جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے، کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا، وہاں تو کبھی خیال تک نہ آیا۔ بھائی جان یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر ہے تو قدر کرو۔ اگر یہ روٹ کے چلے گئے نا تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ میں دیہاتی ہوں، میں والدین کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ کبھی کبھی دیتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست، یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم 4 پائیاں اٹھا کے اس بورڈ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ گھنا ہوتا ہے، اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ شاید کہ جو نیچے بیٹھتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے بھائی جب کاٹ لیا جائے، جب ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتاؤ جب کبھی لائٹ چلی جائے اور آپ 4 پائی اٹھا کے اس درخت کے نیچے آؤ تو کیا آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ بھائی جان ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، یہ سارے زمانے کی آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ میں جب بھی رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی جو ہے تکمیل کے لیے دوڑ ہے، 8 نہیں 18 گھنٹے کام ہے، پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ دنیا بنانے کے لیے یہ خواہش، یہ آرزو کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ ہم جان کو جوکھوں میں اس لیے ڈالا، 8 سے 18 گھنٹے کام اس لیے کیا کہ ہم اس گاؤں کا بڑا آدمی بنے۔ خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ نہیں لگا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ شاید کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات کو دلیا، اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی۔ یار آپ کا پڑوس بالکل متصل سیالکوٹ ہے، یہاں فٹ بال بنتی ہے تو ہمارے دیہاتوں میں عورتیں وہ فٹ بال لے آتی ہیں، وہ سی کر کے اس سے گزارا کرتی ہیں، بعض کا تو ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں